حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا لوگو، دو جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، دو جگہوں پر اپنی رفیق حیات کو تنہا مت چھوڑنا۔ اگر دو جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑو گے، تنہا چھوڑو گے، تو یاد رکھنا تم لوگ بیوی کی نظروں سے گر جاؤ گے، بیوی کی نظروں سے گھٹیا تر ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک حاملہ عورت شوہر کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق کی عدالت میں پیش ہوئی۔ ایک حاملہ عورت شوہر کی شکایت لے کر آپ کی عدالت میں پیش ہوئی، کہنے لگی یا امیر المومنین، 10 ماہ ہو گئے ہیں میری شادی کو، 8 ماہ کا بچہ میرے پیٹ میں ہے، جب سے میں حاملہ ہوئی تکلیف کی وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، تکلیف کی وجہ سے پوری رات میں روتی رہتی، دکھوں نے مجھے گھیر لیا، پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا، طرح کی مصیبتوں نے، آفات و بلیات نے مجھے گھیر لیا۔ جب سے میں حاملہ ہوئی میرے شب و روز دن رات پریشانیوں میں گزر رہے ہیں، دکھوں میں گزر رہے ہیں، تکلیفوں میں گزر رہے ہیں۔ میری ماں میری آنکھوں کے سامنے فوت ہوئی۔ جب میری ماں کا انتقال ہوا میں نے خود کو تنہا محسوس نہیں کیا تھا، اس لیے کہ میرا باپ تو زندہ ہے، میرا باپ میری فکر کرے۔ میری ماں انتقال کر گئی، کچھ عرصہ بعد میرا باپ بھی انتقال کر گیا، میرا باپ بھی فوت ہو گیا۔ جب میرا باپ بھی فوت ہوا تو میں دکھوں کی ماری، دردوں کی ماری یتیم ہو گئی، مسکین ہو گئی۔ میرے عزیز و اقارب نے رشتہ تلاش کر کے میری شادی کر دی، میرا نکاح کر دیا، میں شوہر کے گھر آ گئی۔ جب سے میری شادی ہوئی تب سے لے کر آج تک 10 ماہ ہو گئے، اور جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے ساری رات میری روتی ہوئے گزر جاتی ہے، لیکن آج تک میرے شوہر نے مجھ سے میرا حال تک نہیں پوچھا، میرے شوہر نے مجھ سے میرا حال تک نہیں پوچھا، میرے دکھوں کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، اس نے نہیں پوچھا تجھے نیند کیوں نہیں آتی، تجھے کیا تکلیف ہے۔ وہ کبھی بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے، مجھے حکیم کے پاس نہیں لے گئے۔ حضرت کیا میں اس کی بیوی نہیں ہوں؟ کیا میرا خیال اس پر لازم نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت نے فوراً اس کے شوہر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اس عورت کا شوہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو اس کے شوہر کے سامنے فرمایا کہ وہی والے الفاظ، وہی والے جملے دوبارہ دہراؤ۔ اس عورت نے پہلے والے جملے دوبارہ دہرائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے شوہر کو کہا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا جی میری بیوی۔ اچھا یہ جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے؟ کہا جی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ ٹھیک کہہ رہی ہے پھر تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی؟ اور تو حاکم ہو کے محکوم پہ ظلم کر رہا ہے، محکوم پہ ظلم کر رہا ہے، تجھے ترس نہیں آتا؟ تیرا رحم کہاں گیا؟ تیرے اندر سے رحم ختم ہو گیا ہے، تو شوہر کہلوانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اچھا انسان پسند ہے، وہ انسان جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، جو دوسروں پر ترس کھاتا ہے، اور تو اپنی بیوی پر ترس نہیں کھاتا۔ وہ تیری خاطر اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کے آئی، ٹھیک ہے اس کی ماں فوت ہو گئی، اس کا باپ مر گیا، اس کے بہن بھائی نہیں ہیں، اس کے ماموں تو ہوں گے، اس کے عزیز و اقارب تو ہوں گے، اس کے رشتہ دار تو ہوں گے، سب کو چھوڑ کر وہ تیرے دروازے پر آئی۔ جب تیرے دروازے پر تو نے اس کے ساتھ سلوک یہی کیا، دکھوں کی ماری، دردوں کی ماری، دن رات وہ روتی رہتی ہے تکلیف کی وجہ سے، تو نے اس کا حال تک نہیں پوچھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی کو کہا کہ اس کا قصاص یہ ہے کہ تو جو بھی اس سے مانگنا چاہتی ہے مانگ، یہ اس کے بدلے تجھے دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اس عورت نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں مانگتی، میں کچھ نہیں مانگنا چاہتی، بس اگر میں نے مانگنا ہے تو صرف اپنا اور اپنے بچے کا خیال مانگنا ہے، میری فکر کرے، میرے بچے کی فکر کرے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی رخصت ہو کر واپس کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رک جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا کہ جاتے جاتے ان کو 2-4 نصیحتیں دے دو، یہ لوگ آپ کی نصیحتوں پر عمل کریں گے، ان کی زندگی بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس ظالم شوہر کو کہا کہ 2 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، 2 جگہوں پر اپنی بیوی کو تنہا مت چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو یاد رکھنا تم لوگ بیوی کی نظروں سے گر جاؤ گے، گھٹیا تر ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 2 جگہیں کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی تو بیماری کی حالت میں بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، دکھوں کی حالت میں، دردوں کی حالت میں، آزمائشوں کی حالت میں بیوی کو تنہا مت چھوڑنا، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے، دکھوں میں مبتلا ہوتی ہے، جب بیوی روتی ہے دکھوں کی وجہ سے، دردوں کی وجہ سے، تو اسے سب سے زیادہ ایک ایسے رشتے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا سہارا بن سکے۔ مشکل کی گھڑی میں 2 لوگ بہت یاد آتے ہیں، مشکل کی گھڑی میں 2 لوگ کبھی بھی نہیں بھلائے جاتے۔ کون سے لوگ؟ ایک وہ جس نے مشکل کی گھڑی میں تمہارا ساتھ دیا، اور جو مشکل کی گھڑی میں بے وفا بن کر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ یہ 2 لوگ کبھی بھی نہیں بھولے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، یا علی ایک مرد اپنی بیوی کی نظروں میں عزت دار کب بنتا ہے؟ ایک مرد اپنی بیوی کی نظروں میں عزت دار کب بنتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جب ایک مرد اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، جب سے وہ عزت دینا شروع کرتا ہے اس وقت سے وہ بیوی کی نظروں میں عزت دار بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نمبر 1 تو بیماری کی حالت میں بیوی کا ساتھ دینا، دوسرا گھر میں عزیز و اقارب میں دیگر عورتوں کے سامنے جب بیوی کو عزت دینے کی باری آئے تو پیچھے مت ہٹنا، اپنے گھر میں، فیملی میں، عزیز و اقارب میں، دیگر عورتوں کے سامنے جب اپنی بیوی کو عزت دینے کی باری آئے تو پیچھے مت ہٹنا، بیوی کو ہر حال میں عزت دینا، اور اس کو اس کی اوقات سے بھی زیادہ عزت دینا، کیونکہ جب عزت دینے والا شوہر بیوی کے ساتھ ہو تو وہ بیوی خود کو کائنات کی سب سے بڑی طاقتور عورت محسوس کرتی۔ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی کہ میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی تیرے گھر، یہ کہتے ہوئے بیوی میکے چلی گئی۔ کچھ عرصہ بعد شوہر نے کال کی کہ میں نے جو آپ کا دل دکھایا ہے، میں آپ سے لڑا ہوں، جھگڑا ہوں، میں نے آپ کو جو دکھ دیا، درد دیے، تو خدارا مجھے معاف کر دو، میں معذرت کرتا ہوں، اپنے گھر واپس آ جاؤ، اپنا گھر آباد کرو۔ بیوی سمجھدار تھی، بیوی نے کیا کیا؟ کہا تو نے مجھے دکھ دیے، مجھے درد دیے، مجھے تکلیفیں دی، اس طرح کرو، تیرے سامنے کوئی شیشے کا گلاس پڑا ہے؟ کہا جی پڑا ہے۔ شیشے کے گلاس کو اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا، اب اسے فرش پر دے مار۔ بیوی کے کہنے پر شوہر نے شیشے کا گلاس اٹھایا، فرش پر دے مارا، گلاس چکنا چور ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب بیوی بولی کیا تم اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو، ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑ سکتے ہو؟ نہیں جوڑ سکتے نا، اگر جڑ بھی گیا پھر بھی لکیریں برقرار رہیں گی، اگر جڑ بھی گیا پھر بھی دراڑیں باقی رہیں گی۔ کہا آ تو جاؤں گی، تیرا گھر بھی آباد کر لوں گی، لیکن پہلے والی بات نہیں رہے گی، پہلے والی محبت نہیں رہے گی، زندگی تو گزر جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو یاد رکھنا تم لوگ بیوی کی نظروں سے گر جاؤ گے، وقت تو گزر جائے گا لیکن بیوی دل سے تمہیں عزت نہیں دے گی، دل سے تمہاری عزت نہیں کرے گی۔ ایک تو بیماری کی حالت میں بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، دوسرا اپنے عزیز و اقارب میں دیگر عورتوں کے سامنے جب عزت دینے کی باری آئے تو بڑھ چڑھ کر بیوی کو عزت دینا۔